ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور اس انسان کو ایک انسان سے پیدا کیا۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ نساء کی بالکل پہلی آیت میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر زمین پر بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کر کے پھیلا دیا۔ عورت کا خالق بھی اللہ ہے، مرد کا خالق بھی اللہ ہے، دونوں کی زندگی گزارنے کے طریقے اللہ رب العزت نے انسان کو سکھائے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان شادی شدہ جوڑے جب ان کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو گھر کے حالات بہت مختلف ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے اندر آپس میں بہت سی باتیں اختلافات کا سبب بنتی ہیں۔ ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر آج ہمارے گھروں کے اندر بیٹی کے پیدا ہونے پر مٹھائی بھی نہیں بانٹی جاتی، الا ماشاءاللہ سوائے چند گھروں کے۔ بیٹی کی پیدائش پر عقیقہ بھی نہیں کیا جاتا، اور بیٹے کی پیدائش پر ظاہر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو سوچ پیدا ہوئی، اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس سوچ کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی؟ اس سوچ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بدلا؟ کیونکہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جو صورتحال ہے، اس صورتحال کو اگر سامنے رکھا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچی کی پیدائش کے بعد بچیوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بدترین سلوک کیا جاتا تھا، اس سے بھی زیادہ۔ سورۃ التکویر 30ویں پارے کی سورت ہے، اذا الشمس کورت، اس کی تلاوت کیجیے۔ اس میں ایک آیت موجود ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کا تذکرہ ہے سورۃ التکویر کے اندر، اذا الشمس کورت والی سورت میں۔
اور پھر آیت یہ ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب قیامت کے دن زندہ قبر میں گاڑی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا، موعودہ زندہ قبر میں گاڑی جانے والی، زندہ قبر میں گاڑی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا؟ آج بھی انسان یہی تو سوال کرتا ہے، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ۔ اور قیامت والے دن یہ جو زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ اس وقت زندہ قبر میں گاڑتے کہ خود ماں باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت وہاں کا کلچر یہ تھا، مکے کا کلچر۔ آخر کیا وہ اتنے جاہل لوگ تھے، اتنے ظالم لوگ تھے، اتنے ان پڑھ تھے؟ کیا تھا ان کے اندر؟ کیا ان کے اندر غیرت نام کی چیز نہیں تھی؟ یہ ایک سوال ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت یہ عرب اہل مکہ میں زندہ بچی کو گاڑتے تھے اسی غیرت کی وجہ سے، غیرت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، اس غیرت کی وجہ سے۔ وہ کوئی جاہل ان پڑھ لوگ معاشرے کے نہیں تھے، بڑے بڑے مالدار ہوتے تھے، لیکن مکہ کے اندر آج بھی، مکہ مکرمہ میں آج بھی اس جگہ کے ارد گرد دیوار کی گئی ہے، اور ابھی تک وہاں، آج تک وہاں عمارت نہیں بنائی گئی، کوئی بورڈ وغیرہ بھی انہوں نے نہیں لگایا، لیکن تاریخی اعتبار سے اس کو انہوں نے بہت محفوظ رکھا ہوا ہے اور غیر معروف ہے وہ جگہ مکہ کے اندر۔ آج بھی اس پر کوئی بلڈنگ نہیں بنائی گئی، جہاں اہل مکہ اپنی بچیوں کو زندہ قبر میں گاڑا کرتے تھے، آج بھی انہوں نے وہ جگہ باقی رکھی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں تشریف لائے تھے، پھر کیسے کنٹرول کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہاں مکے کے اندر بھی یہ صورتحال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ معاشرتی طور پر کچھ قدم اٹھائے۔ سب کچھ قانون بنانے سے نہیں ہوتا، سب کچھ عدالتوں سے نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سٹیپ اٹھائے ان کو سمجھنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو، اپنی بیویوں کو، صحابہ کرام کی بیویوں کو تیار کیا۔ سب سے پہلا قدم ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے گا ذرا اس معاملے کی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ کی تشریح اور تفسیر ذرا پڑھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو تیار کیا کہ جہاں کہیں اولاد ہونے والی ہو اس گھر میں پہنچ جاؤ اور کھانے پینے کی چیزیں لے جاؤ، اس کی مدد کے لیے گھر کے افراد کے لیے کچھ چیزیں لے جاؤ، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو ایسی صورت میں ان سے پوچھ لینا کہ آپ نے پالنا ہے یا اس کو زندہ قبر میں گاڑنا ہے۔ اگر انہیں پالنا ہو تو ٹھیک، اگر زندہ قبر میں گاڑنا ہو تو پھر ان سے وہ بچی لے لینا اور یہ چیزیں ان کو دے دینا، اور ساتھ اگر وہ کوئی درہم مانگنا چاہیں یا کوئی جانور لینا چاہیں، کوئی بکری لینا چاہیں، کوئی اونٹ لینا چاہیں تو اس کی اطلاع دینا تاکہ ان کو مال دے دیا جائے اور ان سے وہ بچی لے لی جائے۔ یہ ایک دو مثالیں نہیں ہیں، مکے میں سب سے پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا کیا، اور یہ بہت عرصے تک رہا، یہ چند سالوں کا کام نہیں۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جو بچیاں پلتی تھی نا گھر کے اندر، وہ یہی والی بچیاں تھیں جو بعد میں بڑی ہو گئی، جن کی شادیاں ہوں گی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے گھر میں بچیوں کو پالا ہوا تھا اس وقت. اور کیفیت کیا تھی اس وقت کے انسانوں کی، ذہنی کیفیت کیا تھی. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 59، آیت نمبر 58، آیت نمبر 59، اس کا آرام سے جا کے گھر میں مطالعہ کیجیے گا اور ترجمہ صرف پڑھ لیجیے گا. میں اس کا ترجمہ، اس آیت کو پڑھتا ہوں، دونوں آیتوں کو اور اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. دیکھیے گا ہماری نوجوان نسل کا جو آج ذہن ہے، لفظ بلفظ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں سورہ نحل میں بتایا ہے، آج ہمارے پڑھے لکھے نوجوان کا یہی ذہن ہے، لفظ بلفظ. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے کفار کا وہ ذہن بتایا تھا جو آج کے مسلمان نوجوان کا ذہن ہے. ترجمہ کرنے لگا، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہوں گا، صرف ترجمہ. سورہ نحل کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظل وجہہ مسودًا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. وہو کظیم، اور وہ غصے میں آ جاتا ہے، کیوں ہوئی یہ بیٹی؟ اور بیوی کو کہتا ہے تو نے یہ بیٹی کیوں دی؟ آج پڑھی لکھی ساس بیوی کو کہتی ہے، یعنی اپنی بہو کو کہتی ہے، یہ منحوس ہے. بیٹی پیدا ہوئی، ایک بیٹی پیدا ہو جائے تو معاشرے میں یہ کہتے ہیں مبارک ہو جی آپ کو، بیٹی بڑی ہی رحمت ہوتی ہے. یہ جملے سننے کو ملتے ہیں اور یہ ترس والے جملے سننے کو ملتے ہیں. دعائیں کوئی دے رہا ہوتا ہے، کوئی نہیں، بیٹی بڑی رحمت ہوتی ہے. دوسری ہو جائے پھر دعائیں دیتے ہیں اولاد نرینہ بھی اللہ دے دے. ویسے یہ دوسری بیٹی، دو بیٹیوں کے بعد عام طور پر طلاقوں تک نوبت پہنچ رہی ہے ہمارے معاشرے میں، سوائے چند گھرانوں کی. اور تیسری بیٹی ہو جائے وہ تو پھر یہی کہتا ہے، شوہر بھی کہتا ہے کہ اگر بیٹی پیدا کرنی ہے تو پھر نہ پیدا کرو اولاد، بس دو بیٹیاں کر. تین ہو جائے تو وہ پالنے والا بہت عجیب و غریب صورتحال ہوتی. میں نے پھر بتایا بعض گھرانے سے مستثنا ہے. کون سے گھرانے مستثنا ہے وہ بھی بتاؤں گا کہ کون سی خصوصیات ہوتی ہیں جو گھرانے ان آیات کا ذہن نہیں رکھتے، ان کی ذہنیت نہیں ہوتی یہ کافروں والی جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے. کہ بھئی اذا بشر احدهم بالانثى، جب ان کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظل وجهه مسودا، تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ کظیم، اور وہ غصے میں ہوتے ہیں. آگے آیت نمبر 59، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يتوارى من القوم، لوگوں سے چھپتے پھرتے، من سوء ما بشر به، اس برائی کی وجہ سے، اس برائی کی وجہ سے جو اسے خوشخبری دی گئی ہے تمہارے یہاں بیٹی ہوئی. يتوارى من القوم، لوگوں سے چھپتے پھرتے، من سوء ما بشر به، اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون، یا اس ذلت پر اپنے آپ کو روک کر رکھ لے، یعنی گھر کے اندر بند، بس سامنا نہیں کرنا لوگوں کا. میری یہاں بیٹی ہوئی ہے، میں کیسے سامنا کروں گا لوگوں کا. أيمسكه على هون، یا تو اس ذلت پر اپنے آپ کو گھر میں رکھ لو، ام يدسه في التراب، یا اس کو مٹی تلے دبا دو. بس ام يدسه في التراب آج کل نہیں ہے. اگر قانون کا ڈر نہ ہوتا تو آج بھی ماں بسا اوقات کہتی ہے کسی وقت میں آ کر کے تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو اچھا تھا. آج بھی ماں اپنی حقیقی بیٹی کو کہتی ہے. اور آپ یاد رکھ لیجئے گا کبھی کبھی وہ بیٹی کو بے آنے کے بعد جب اس کے ہاں گھر میں صورتحال ہوتی ہے اور جو دلہا اس کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے اور جو ظلم ڈھاتا ہے اور جو مار پیٹ ہوتی ہے، جو ہڈیاں ٹوٹتی ہیں اور جو گھر کے اندر حالات ہوتے ہیں،
اس وقت بھی ماں کے منہ سے کبھی کبھی نکلتا ہے تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو اچھا تھا. یہ ہمارے گھروں کے جملے. یہ تھی وہ ذہنیت، کافرانہ ذہنیت اس دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ ذہنیت کیوں ہو گئی تھی؟ یہ ہمیشہ سے نہیں تھی، ہمیشہ سے نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہنیت کو کیسے ختم کیا؟ بہت اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا، آیتیں پڑھ پڑھ کر ختم نہیں ہوتی. آیتیں سنا کر، حدیثیں سنا کر یہ ذہنیت ختم نہیں ہوتی، کچھ کرنا پڑتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان بچیوں کی جان بچانے کا انتظام کیا، اپنے گھر والوں کو بیچ میں شامل کیا، اپنے دوستوں کی بیویوں کو شامل کیا کہ جاؤ ان کے گھروں میں اور وہاں سے بیٹیاں لے کر آ جاؤ. پھر اس کے بعد فضائل بتائے کہ دیکھو جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا، جامع ترمذی کی روایت، جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا اور ان کی تعلیم و تربیت کرے گا، پھر وقت آنے پر ان کا نکاح کر دے گا، انا وہو کہاتین یوم القیامہ، تو میں اور وہ اس طرح ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ہیں قیامت کے دن، ہم اس طرح دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں پالنے والے کی فضیلت بتائی. پھر ان بیٹیوں کو، لڑکی ذات کو اس معاشرے میں کیوں زندہ درگور کیا جاتا تھا؟ اس لیے کہ بیٹی پیدا ہوگی تو یہ ابھی کوئی برائی نہیں، ابھی کوئی برائی نہیں. ذرا بڑی ہو گئی 5 6 7 سال 10 سال کے، ابھی بھی کوئی برائی نہیں. لیکن پھر اس کے بعد اس معاشرے کا جو سلوک ہوتا تھا، اگر وہ کوئی صاحبان اس کا مطالعہ کرنا چاہے تو آج بھی عربی ادب کی کتاب دیوان حماسہ، عربی ادب کی موٹی کتاب ہے دیوان حماسہ، اشعار کی بھری ہوئی، اردو بازار میں ملتی ہے، اس کا ترجمہ بھی ساتھ ملتا ہے. اس کا مطالعہ کیجئے کہ لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، لڑکی ذات کو سمجھا کیا جاتا تھا، میلوں کے اندر، گانوں کے اندر، وہ سارے کے سارے بھرے پڑے عربی ادب میں، ان کی ذہنیت معلوم ہوگی. پھر اس کے بعد جب شادی ہو جاتی تھی تو شوہر جو ہے وہ بیوی کا مالک سمجھا جاتا تھا. ہاں، بیوی کا مالک سمجھا جاتا تھا. آج بھی کوشش ہوتی ہے کہ جب شادی ہو جائے تو بیوی کا نام ہی بدل دیا جائے. بھئی یہ تمہارے ماں باپ کے گھر میں نام تھا، اب تمہارا نام یہ ہوگا اس گھر کے اندر. خرچ کر نکال دو اس چیز کو. اور مالک ہونا اس حد تک سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، پڑھے لکھے گھرانوں میں بھی، حالانکہ قطعاً شوہر بیوی کا مالک نہیں ہوتا، قطعاً مالک نہیں ہوتا. لیکن وہاں اس معاشرے کے اندر، عرب معاشرے کے اندر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بیوی کو مالک سمجھا جاتا تھا، بیوی کا مالک سمجھتا تھا اپنے آپ کو شوہر. پھر اس کے بعد عورت ذات کی کوئی حق ملکیت نہیں تھا، بالکل عورت ذات کی ملکیت بالکل نہیں تھی. نہ پیسے کا مالک، نہ جائیداد کی مالک، بالکل عورت کسی چیز کی مالک نہیں ہے. باپ، بھائی، بیٹا، جو بھی ہوگا، شوہر، جو بھی مرد ہوگا وہ مالک ہوگا. عورت ذات کو ملکیت کا حق نہیں تھا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے آج بھی ہمسایہ ملک ہندوازم میں، ہندو مت میں آج بھی عورت ذات کو ملکیت کا حق نہیں ہے. بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے. عورت کی حیثیت تو یہ تھی کہ وہ جو ستی کی رسم تھی وہاں پر، کہ وہ شوہر مرا تو اس کے ساتھ اس کی زندہ بیوی کو اس کے اوپر لٹا کر آگ لگا دی جاتی تھی. یہ ساتھ ہندوستان میں ہوتا رہا، طویل عرصے تک ہوتا رہا. اور اب بھی بعض علاقوں کے اندر ہو رہا ہے. ستی کی رسم آج بھی موجود ہے، اور آج بھی قانون کے اعتبار سے تھوڑا بہت ان کو دیا گیا ہے سیکولرزم ظاہر کرنے کی وجہ سے، ورنہ ابھی بھی اندر خانہ یہی ہے کہ عورت مالک نہیں ہوتی. تو عورت کو ملکیت کا حق بھی نہیں تھا. عورت کو جب اس کی شادی ہو جاتی تھی اور جب شوہر مر جاتا تھا تو جس طرح اور جائیداد تقسیم ہوتی تھی اس طرح عورت بھی تقسیم ہوتی تھی. اونٹ فلاں کے، بکریاں فلاں بھائی کی، اور یہ بیوی فلاں بھائی کی. اس طرح عورت ذات کو تقسیم کیا جاتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب بچی پیدا ہوتی تھی تو گڑھا کھودتے تھے اور گڑھا کھود کر اس میں اس کو دبا دیتے تھے.
کہ جو آگے ہونا ہے اس سے بہتر ہے ابھی ختم کر دو. یہ تھی وہ چیز عرب کے اندر. میں نے بہت مختصر کر کے حالات بیان کیے ہیں، بڑے عجیب و غریب حالات. یہ عرب اپنی غیرت کی وجہ سے سب کچھ کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا. ایک تو یہ ذہن بدلا کہ عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا، پھر عورت کو اسلام میں ملکیت کا حق دیا. عورت کو مکمل ملکیت کا حق ہے اسلام کے اندر. عورت کو وراثت میں حق دیا. آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12، 13 جنہیں آیات میراث کہتے ہیں ان کا مطالعہ فرمائیے. اور جن عورتوں کا اور مردوں کا حق متعین کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حصہ متعین کیا ہے، وہ کل 12 مرد اور عورت ہیں. 12 ہیں کل انسان جن کا اللہ نے حق مقرر کیا ہے، وہ کل 12 ہیں. ان کو کہتے ہیں ذوی الفروض، جن کا حصہ مقرر کیا اللہ نے ان آیات میں قرآن مجید کے اندر. آپ کو حیرت ہوگی اب پھر سن کر، ان 12 انسانوں میں سے 8 عورتیں رشتہ دار ہیں اور 4 مرد ہیں. دیکھ لیجئے قرآن مجید کھولیے، ترجمہ پڑھیے. 8 عورتیں، 8 رشتہ دار عورتیں اور 4 مرد جو وارث بنتے ہیں انسان. اتنا حق دیا عورت ذات کو. اور پھر عورت کی کفالت بھی مرد شوہر کے ذمے رکھ دی. اس کا نان، نفقہ، رہائش، یہ سب ذمہ داریاں مرد کی فرض ہیں اس کے ذمے. جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، اس طرح وہ اس کے اخراجات، اس کی ذمہ داریاں فرض کراتے ہیں. پھر اس معاشرے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا مفہوم سمجھایا. حیا کا مفہوم سمجھایا، پردے کا مفہوم سمجھایا، عفت اور عصمت کی حفاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول بنایا. پردے کو لازم کیا، چہرے کے پردے کو لازم کیا، مرد اور عورتوں کے اختلاط کو ختم کیا. اور پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 22ویں پارے کے بالکل پہلے صفحے کا مطالعہ کیجئے کہ کتنا حساس بنایا کہ خواتین کو یہ کہا کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تم اپنی بات کرتے ہوئے مردوں کے ساتھ نرم لہجہ مت اختیار کرنا. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ کہیں اس مرد کے دل میں بیماری پیدا نہ ہو جائے. آج ہم نے اپنی بچیوں کو موبائل دینے کے بعد اس موبائل کا جب استعمال نہیں سکھایا، اس کا سلیقہ نہیں سکھایا، اور جب ان کو موبائل میں میسیج آ رہے ہوں ان کمپنیوں کی طرف سے کہ اتنا بس 10 روپے دے دو ساری رات بات کرو، ہم نے ان بچیوں کو کیا سمجھایا کہ ان پیکیجز کو کیسے استعمال کرنا ہے. ایک مفید چیز، لیکن اس کا استعمال کیا ہوا. پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر ایسے قوانین بنائے کہ جس کی وجہ سے جرم کا خاتمہ ہوا. ان قوانین کو نافذ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسا معاشرہ بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس میں عورت ذات کی عفت اور عصمت، پاک دامنی، اس کو برقرار رکھا. اور پھر اس کے بعد مردوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، اور سزائیں نافذ کی. بدکاری کی سزا نافذ کی کوڑوں کی صورت میں اور رجم کی صورت میں. رجم کی صورت میں. اور رجم کیا کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت شادی شدہ اگر ارتکاب کرتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر ان کو پتھر مارے جائیں، گڑھا کھود کر، یہاں تک کہ مر جائیں دونوں. اس کے بعد اس معاشرے میں بدکاری کا وجود کیسے رہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزائیں نافذ کی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا تذکرہ آئندہ نشست میں انشاءاللہ عرض کر سکوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس ماحول پر قابو پایا. ایک تو یہ اخلاقیات کے ذریعے،
فکر آخرت کے ذریعے اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کر کے، اور پھر گھریلو ماحول کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر عورت ذات کی عفت اور عصمت اور احترام پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں پھر مدینہ طیبہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک پھر ایک واقعہ وہاں ان علاقوں کے اندر پیش نہیں آیا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی پیش نہیں آیا کوئی واقعہ کسی بچی کو زندہ درگور کرنے کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی پیش نہیں آیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں بھی پیش نہیں آیا. اس کے بعد طویل دور تک حضرت عالمگیر تک، اورنگزیب عالمگیر تک اس سرزمین پر، اورنگزیب عالمگیر تک تاریخ گواہ ہے کہ پھر زندہ درگور بیٹی کو کرنے کا واقعہ پیش نہیں آیا. لیکن اس کے بعد پھر حالات وہی بدلے، وہی ذہنیت سورہ نحل والی آنی شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں آج پھر ایک بار سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 پھر نوجوان ذہن کے اوپر چپکی ہوئی ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزاؤں کے ذریعے کیسے ختم کیا اور کیسے حالات بنائے، انشاءاللہ العزیز آئندہ ملاقات میں عرض کر سکوں گا. اللہ رب العزت ہمیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آج اپنے ذہنوں کو بیٹے اور بیٹی کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ پاکیزہ اپنے ذہن بنانے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہ کتنا حساس بنایا کہ خواتین کو یہ کہا کہ فلا تخضعن بالقول، تم اپنی بات کرتے ہوئے مردوں کے ساتھ نرم لہجہ مت اختیار کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ کہیں اس مرد کے دل میں بیماری پیدا نہ ہو جائے. آج ہم نے اپنی بچیوں کو موبائل دینے کے بعد اس موبائل کا جب استعمال نہیں سکھایا، اس کا سلیقہ نہیں سکھایا، اور جب ان کو موبائل میں میسیج آ رہے ہوں ان کمپنیوں کی طرف سے کہ اتنا بس 10 روپے دے دو ساری رات بات کرو، ہم نے ان بچیوں کو کیا سمجھایا کہ ان پیکیجز کو کیسے استعمال کرنا ہے. ایک مفید چیز، لیکن اس کا استعمال کیا ہوا. پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر ایسے قوانین بنائے کہ جس کی وجہ سے جرم کا خاتمہ ہوا. ان قوانین کو نافذ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسا معاشرہ بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس میں عورت ذات کی عفت اور عصمت پاک دامنی اس کو برقرار رکھا، اور پھر اس کے بعد مردوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، اور سزائیں نافذ کی. بدکاری کی سزا نافذ کی کوڑوں کی صورت میں اور رجم کی صورت میں. رجم کی صورت میں. اور رجم کیا کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت شادی شدہ اگر ارتکاب کرتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر ان کو پتھر مارے جائیں گڑھا کھود کر، یہاں تک کہ مر جائیں دونوں. اس کے بعد اس معاشرے میں بدکاری کا وجود کیسے رہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزائیں نافذ کی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا تذکرہ آئندہ نشست میں انشاءاللہ عرض کر سکوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس ماحول پر قابو پایا. ایک تو یہ اخلاقیات کے ذریعے، فکر آخرت کے ذریعے اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کر کے، اور پھر گھریلو ماحول کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر عورت ذات کی عفت اور عصمت اور احترام پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں پھر مدینہ طیبہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک پھر ایک واقعہ وہاں ان علاقوں کے اندر پیش نہیں آیا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی پیش نہیں آیا کوئی واقعہ کسی بچی کو زندہ درگور کرنے کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی پیش نہیں آیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں بھی پیش نہیں آیا. اس کے بعد طویل دور تک حضرت عالمگیر تک، اورنگزیب عالمگیر تک اس سرزمین پر،
औरंगजेब आलमगीर तक तारीख गवाह है कि फिर जिंदा दरगोर बेटी को करने का वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन उसके बाद फिर हालात वही बदले, वही ज़हनियत सूरह नहल वाली आनी शुरू हो गई, जिसके नतीजे में आज फिर एक बार सूरह नहल की आयत नंबर 58 और 59 फिर नौजवान जहन के ऊपर चिपकी हुई है। इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजाओं के जरिए कैसे ख़त्म किया और कैसे हालात बनाए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा मुलाकात में अर्ज़ कर सकूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुआशरे के अंदर रहते हुए आज अपने जहनों को बेटे और बेटी की पैदाइश पर अल्लाह ताला पाकीज़ा अपने जहन बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तक तारीख गवाह है कि फिर जिंदा दरगोर बेटी को करने का वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन उसके बाद फिर हालात वही बदले, वही ज़हनियत सूरह नहल वाली आनी शुरू हो गई, जिसके नतीजे में आज फिर एक बार सूरह नहल की आयत नंबर 58 और 59 फिर नौजवान जहन के ऊपर चिपकी हुई है। इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजाओं के जरिए कैसे ख़त्म किया और कैसे हालात बनाए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा मुलाकात में अर्ज़ कर सकूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुआशरे के अंदर रहते हुए आज अपने जहनों को बेटे और बेटी की पैदाइश पर अल्लाह ताला पाकीज़ा अपने जहन बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेटे और बेटी की पैदाइश पर अल्लाह ताला पाकीज़ा अपने जहन बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।